امام المجاہدین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی واسطے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انسان مبعوث فرمائے، جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے، جتنے بھی اولیاء مبعوث فرمائے، سب نال زیادہ شان کے افضل مقام عزت و بلندی عظمت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ تواڈے سامنے میں تلاوت کی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ کچھ رسول ایسے تھے جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، ان کے اللہ تعالیٰ نے درجات عطا کیتے ہیں، کچھ ایسے تھے جنہاں کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے۔ ایک آیت کا کلمہ تواڈے سامنے دو اس طرح تو بیان کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان کا علاج میں بھیجے، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کا اعلیٰ عظمت والے شان والے سارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا۔ دنیا سے جتنے بھی لوگ بلی اکٹھے ہو جان وہ ایک تاقی کے بدلے کو وہ نشان کو نہیں پہنچ سکتے، جتنے بھی تاقی اکٹھے ہو جان کو ایک صحابی کی شان عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، جتنے صحابی اکٹھے ہو جان ایک اللہ کے رسول کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، جتنے بھی رسول اکٹھے ہو جان سارے پیارے نبی کی شان عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شان بنائی ہے، یہ شان بنائی ہے سارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جتنے بھی رسول انبیاء مل کے بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی خصوصیات پیدا کی نے وہ ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے سارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرما دی نے۔ ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے جو مقام اللہ تعالیٰ نے سارے نبی کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ جس طرح تواڈے سامنے ہے
جگہ میں آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا پوچھا ہاں بھائی تو چپیٹ کیوں ماری ہے انہوں نے یہی واقعہ بیان کیتا کہ میں کیا ہے کہ ساڈے نبی دی شان زیادہ ہے یہودی کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شان زیادہ ہے اے گل سنی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے غصہ آ گیا غصہ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک ہو گیا تے پیارے نبی فرمانے لگے لا تفضلوا بین انبیاء اللہ ایک نبی نوں دوسرے نبی تے فضیلت نہ دیو اے واقعہ مسلم شریف دے وچ آفت ابن کثیر نے لکھا ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے قیامت کا دن ہوئے گا جس وقت سور کو کیا جائے گا ينفخ فی الصور ينفخ من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ جس وقت سور کو کیا جائے گا قیامت والے دن تمام لوگ بے ہوش ہو جان دے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہاں نوں جلدی ہوش آ جائے گی تے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہاں نوں اللہ بے ہوش ہی نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِي مَنْ صَعِدَ فَأَتَاكَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَشْرَى اللَّهَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت سب سے پہلے میں کھڑا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عرش کو بن کے کھڑے ہوں گے میں تو اس چیز کا نہیں پتا کہ انہوں کو ہوش پہلے آئی ہے یا کہ انہوں نے اللہ نے بے ہوش کیتا ہی نہیں ہے ایک گل اللہ نے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ایک اس یہودی کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میں بیچارہ کہ اللہ نے رجدہ پایا پکڑ کے کھڑے ہیں میں تو اس چیز کا نہیں لگا کہ وہ میرے تو پہلے انہوں کو ہوش آئی ہے یا کہ انہوں نے اللہ نے بے ہوش ہی نہیں کیتا کہ اس یہودی دل جو ہوگی ان کے سامنے تاکہ آپس میں جھگڑا ہوا تھی مسلمان نے ان چپیٹ ماری تھی اس کے سامنے اللہ نے پاک پیغمبر نے ایک گل بیان کر دیتی کہ فرمایا اللہ نے پاک نبی نے یاد رکھو اس جتنے بھی انبیاء نے سارے آقا پائی بھائی نے کہ ایک دوسرے کی شان بیان کرتے ہیں کوئی ایسے لفظ استعمال نہ کرے تھے جنہیں سے دوسرے نبی دی توہین ہو جائے کہ ایک شارحین حدیث محدثین لکھتے ہیں ایک اللہ کے نبی نے اپنی عاجزی میں اس ساری بات نے بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے دفعہ آفت بیان کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بنایا ہے کہ اللہ نے پاک پیغمبر انہی دیر مقابل ہو گئے صحابہ کرام دیا ہے گلاں سن لیا فرمایا تسی کی بیان کر رہے ہو صحابہ کرام کہتے ہیں اسی یہ کر رہے تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ بنایا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ بنایا ہے کلیم اللہ بھی اپنی اس جگہ کے شان ہونا بھی چاہیے کلیم اللہ کی شان بڑی ہے اللہ تعالیٰ نے کلام کیتا ہے کہ صفی اللہ کی شان بڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سن کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وانا حبیب اللہ یہ میں تو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ بنایا ہے اس ایک لفظ حبیب اللہ نے صفی اللہ کی بھی خصوصیت روح اللہ کی بھی خصوصیت کلیم اللہ کی بھی خصوصیت یہ ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اپنے ساڈے پیارے نبی حبیب کے لفظ ایک لفظ حبیب کا مطلب ہے دوست یہ اللہ تعالیٰ نے ساری خصوصیات بنا چڑھیا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس چیز سے فخر نہیں میں فخر محسوس نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب اللہ بنایا ہے یہ ساری خصوصیات نے میں فخر محسوس نہیں کرتا ایک اللہ سمجھایا اور نال یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس نبی کی شان ایسے الفاظ نہ ہو جان ایسے الفاظ نہ بیان ہو جان کہ جن میں کسی اور نبی کی عزت کا مقام دے وچ تھوڑا جا کمی واقعہ ہوندی ہوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حامل الرائی رائل الحمد یوم القیامت تحت آدم فمن دونه فلا فخر وانا افضل الشاہ
من الغلة والتقليب والاصطفاء والمناجاة مع شيء زائد لم يثبت ليهد فهو محبوب اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لفظ حبیب جیڑا ہے اندے وچ موسیٰ علیہ السلام والی شان جو کلیم اللہ والی شان ہے, شفیع اللہ والی شان ہے, کلیم اللہ والی شان ہے, اس لفظ دے وچ ساریاں شاناں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دتیاں نے. حضرت یوسف علیہ السلام کا تسی واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہی حسین سن. اللہ تعالیٰ نے قرآن دے وچ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیتا ہے کہ بڑی تو اتنی حسن جمال والے سن. قرآن دے وچ خاص انبیاء دا خاص واقعات کا ذکر آیا ہے. اگر وہ پہلے حسین سن پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں دا ذکر کیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا یہ سارے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کردار استار چلن لوگوں میل جول اپنے جناب جہاد کھان ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت وہ جوان ہو کے واقعہ تو سارا سنیا ہی ہوا ہے. جس وقت وہ حضرت مصر کے بعد جوان ہوئے بڑے ہی خوبصورت سن. حضرت مصر کی عورت نے انہوں کو گرانا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت فرمایا مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اللہ تعالیٰ نے میں پناہ کرنا کہ میرا رب اس چیز تو مینوں منع کرتا ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاندے. پھر یہ واقعہ انہوں نے خاندان تک پہنچ گیا. پھر وہ جلدی نال کے دیکھو کہ کی سزا ہونی چاہیے میرا تھوڑے گھر کا بری نظر نہ دیکھے. اخیر نے ہر منکر کوشش کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتے میرے جال میں آ جان. اللہ کے پاک نبی اللہ تعالیٰ بچانے گئے نے کہ یہ واقعے کی خبر مصر دیا عورتوں تک پہنچ گئی. وہ مذاق اڑاندیاں نے کہ یہ بیوی ہے کہ اپنے غلام جناب ان نے پھنسا لیے جال کٹ لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جناب کی کری مصر دیا عورتوں نے انہوں کو یہ سن کے بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ حضرت انہوں نے عزیز مصر کی بیوی نے انہوں نے دعوت کر دی. دعوت کے کھانے دے دیتے کھانے کے نال انہوں نے کہ چھری ہے کہ پھل کٹن واسطے کہ آلہ پکڑا دیتا چھری کا تو پکڑا دیتا. اور مقصد یہی سی کہ جہاں میرے اس تجب اظہار کر رہی نے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ کنیاں تو ثابت قدم رہی نے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے انہوں یہ عورتیں اس وقت کھان سے بیٹھیاں نے انہوں نے ایک چھری پکڑا دیتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا بھی ہوں تھی یہ کھان والے کمرے کی دعوت تھوڑی اٹھے آ رہے ہیں کہ یہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کے سامنے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی سبب ہے حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. اللہ تعالیٰ کی بنائے کہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا. یہ تب فرشتہ ہے جی گل سنی تے نال ہی اتنیاں حیران ہو گئیاں کہ بڑا توجہ ہی ہٹ گئی. وہی چاقو چھریاں اپنے ہاتھوں سے چلا دیتیاں کہ پھر وہ یوسف علیہ السلام مصر کی بیوی کی ہوں دسو جی مینوں کہنیاں سی. یہ سارا واقعہ اس بیان کرنے کے بعد حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ ساریاں خصوصیات ایڑیاں نے حسن بھی بڑا ہونا سی لیکن جنیاں دنیا مبارک ساڈے پاک نبی دا سونا سی یہ ساریاں خصوصیات حسن والیاں بھی اللہ نے ساڈے نبی بیان کر دتیاں نے. ایک دن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ عورتاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویکھ لیندیاں انہاں نے اپنے ہاتھاں سے چھریاں چلائیاں سن جو اپنے پیر سے چھریاں چلا لیندیاں. یہ حضرت حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بیان کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات وچ اپنی مثال آپ سن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدر دے چاند کی طرح چمکتا سی. آپ کا قد مبارک متوسط سی. جتنے بھی بڑے قد والے لوگ نے انہاں اللہ کے پاک پر کھڑے ہوتے تے بڑے
مبارک کے درمیان فاصلہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی گنجان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی خوبصورت سفید اور جناب حسن اور نور اور سفیدی اتنی تھی کہ جو بھی کچھ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیتا تھی ایک دفعہ وہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا تعجب تھا کہ وہ اتنی خوبصورتی سمجھو کھو ہی جاتا، گم ہو جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت ہے۔ ایک دن حضرت جعفر علیہ السلام رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل اصیحان علیہ حلیۃ، حضرت جعفر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے تے نظر پئی، میں چند کے چہرے تو بنا ہاں، میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے تو بنا ہاں، میں اس جناب فائنل اس نتیجے تے پہنچا کہ چاند اتنا خوبصورت نہیں جتنا ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوبصورت ہے۔ روایت کہتا ہے جعفر سہارا، میں ایک رات جتھا محمد پیارا، چنو چود ویسی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دونوں نوں ویکھاں دوبارہ رب دی قسم چند مدم نہیں آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سونا نہیں آیا، کوئی چہرے جو اللہ کے پاک نبی کے چہرے کو تلوار کی دھاگا تشریح دیتے ہیں، اس طرح تلوار چمکتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوبصورت اس طرح چمکتا ہے، کوئی کہتے ہیں اس طرح چمکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، کوئی ہر کوئی اپنے انداز میں کہتے ہیں، بابا جی سمسام کہتے ہیں میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھے تے مٹ جائے دکھڑا ہوے ہریا دل سکڑا تھڑ جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے کھیریاں کوئی چہرے نوں تلوار کہے کوئی تلوار دیدار کہے کوئی بجلی دار شکار کہے کوئی بدر کا چمکار کہے میں چن کا تے انصاف نہیں چندا کا اپنا ہی چہرہ صاف نہیں وہ تا آپ بکائی عید دا بج لگے اندئی عید دا کتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی رہندا سا نہیں جنہیں ایک باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیا وہ ہٹ کے اٹھ نہیں سکیا پیا نیم کس دل طرف دا چلیا نوارے کے جلک دا نہ پوچھ لے بشی بلال نوں جنہیں دکھائی میرے لال نوں۔ حضرت مولانا سعید الفت اپنی کتاب دے وچ انہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی مبارک نے بیان کیتا ہے کہ نے کج کاج سونا بندر بناوٹ ختم ہو گئی سونے دے تے سجاوٹ کسے مان اج تک ایو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مصور نے بس انتہا کر سکی اپنے انداز میں وسلم کی شان بیان کرتا ہے، ہر کوئی وسلم صحابہ کرام حضرت جعفر کی سنی ہے، حسام بن ثابت نے اپنے انداز میں بیان کی ہے، بابا جی شمسام نے اپنے انداز میں بیان کی ہے، حضرت سعید حسن نے اپنے انداز میں بیان کی ہے، اور حضرت حسام بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو نہ حسن فرماتے ہیں اجمل من کلم ترکت عینی واکمل من کلم تلد النساء خلقتا مبرم من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسام فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی بھیجے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں بناتا کہ ہر عیب تو پاک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، ہر جناب کمی کمزور پاک بنائے
اللہ